جی جناب، تو میں آج آپ کو چیپٹر نمبر 3 ایکسپلین کرنے والی ہوں، بدھا اینڈ بدھزم۔ یہ چیپٹر آپ کا منتھ آف سپٹمبر کا ہے، کلاس 6۔ یہ چیپٹر آپ کا منتھ آف سپٹمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کاپی پڑھ جتنا بھی ہوگا وہ میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گی۔ آپ کا جتنا بھی کاپی پڑھ کے گروپ سے پک کر کے اپنا کام کمپلیٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ کام جو ہے میں کس ڈیٹ کا ہے؟ یہ کام آپ کے 10 سپٹمبر کو میں آپ کو یہ کام کروا رہی ہوں۔ کسی کو اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو تو 10 سپٹمبر کا چیٹ جا کے اپنا کام پک کر لیجیے گا۔ 10 سپٹمبر کے چیپٹر میں 10 سپٹمبر کے چیٹ میں آپ کو آج کا کام مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو بدھا اینڈ بدھزم۔ بدھا ایک انسان کا نام ہے جس کا نام ہے گوتم بدھا، ٹھیک ہے۔ اور بدھزم کیا ہے؟ بدھزم ایک بلیو ہے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ریلیجن اور ایک چیز ہوتی ہے بلیو۔ ریلیجن جو آسمان سے کتابیں اتری ہیں ان کتابوں کے بلیورز جو ہوتے ہیں، جو مطلب آسمانی کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ریلیجن ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مطلب ایک فیتھ ہوتا ہے، مطلب ایک آپ کو کسی چیز پہ ایمان ہے۔ اگر میں یہ سوچ کے بیٹھ جاؤں گا مجھے سورج کی روشنی سے طاقت ملتی ہے تو میرے اس پہ ایمان ہے، اب چاہے مجھے سے طاقت ملتی ہو نہ ملتی ہو، مجھے اس چیز سے نہیں ہوتا، لیکن بس میرا ایک ایمان ہے کہ یہ میری طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یا یہ بات بھی آپ سوچ لیجیے کہ جیسے آپ کے پیرنٹ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے فادر جو ہے وہ آپ کو آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے تو آپ کے فادر آپ کی ضرورت کو پورا کر دیں گے، تو آپ کو ان پہ اس بات کا بھروسہ ہے، آپ کو یہ فیتھ ہے کہ یہ میری مدد کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بدھزم بھی ایک طرح کا فیتھ ہے، ایک طرح کا ایمان ہے، جو کہ مطلب کوئی خدا نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں بدھا کے پاس، گوتم بدھا جو کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جس کو کہ ہم جس کے آگے انسان جو ہے وہ اپنا انسان جو ہے وہ ایمان لے کر آ جائے اس کے اوپر، اس پہ کوئی ایسی طاقت نہیں تھی، وہ ایک عام انسان تھا۔ گوتم بدھا جو ہے وہ ایک آپ کی اور میری طرح کا ہی ایک عام انسان تھا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے جب بدھا پیدا ہوتا ہے، گوتم بدھا یہ اچھا پتہ ہے یہ ایک نا بادشاہ کا بیٹا ہے، Prince Siddharth Gautama was the son of King Suddhodana and Queen Maya، ٹھیک ہے۔ کنگ سدھودنا اور کوئن مایا کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ پرنس سدھارتھ گوتم بدھا، ٹھیک ہے۔ بدھا تو سنا بعد میں لگا، لیکن اس کا ایکچولی نام کیا تھا؟ پرنس سدھارتھ، ٹھیک ہے۔ اب کنگ سدھارتھن کوئن مایا کے گھر جب یہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ نیپال کے کنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ان کے گھر یہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پہلے ان لوگوں کا رواج کیا ہوتا ہے، پہلے زمانے کے دور میں کیا رواج ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی بیبی آتا تھا نا، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو ایسٹرولوجر سے بلایا جاتا ہے۔ ایسٹرولوجر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پریڈکشنز کرتے ہیں، جو کہ پیش گوئی کرتے ہیں، آسمانی ستاروں وغیرہ کو دیکھتے ہوئے پیش گوئی کرتے ہیں کہ اس چیز کا چل کے آگے کیا مستقبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سدھودنا اور کوئن مایا بھی اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ ایسٹرولوجر کو بلاتے ہیں، تو ایسٹرولوجر پریڈکشن کرتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے، مطلب یہ جو آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ انشاءاللہ مستقبل میں جا کے جو ہے وہ کوئی بہت بڑا کام کرے گا، لائک یا تو کوئی وہ مذہبی پیشوا بنے گا کسی مذہب سے، مطلب جیسے بہت سے ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب کوئی پنڈت ٹائپ کا یا کوئی مولوی ٹائپ کا، آپ سمجھ لیجیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ریلیجیس بہت زیادہ بن جائے گا یا پھر یہ جو ہے وہ کوئی لیڈر بنے گا۔ اچھا، اب ان کی پریڈکشن سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اس کے پیرنٹ ہوتے ہیں، اس کے پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کو اپنے گھر میں قید کر لیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی پیشوا نہ بنے، بلکہ یہ جو ہے بڑے ہو کر کوئی لیڈر بنے، کہ جیسے اس کے پیرنٹ جو وہ کنگ تھے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے اور بہت کوئی مطلب ایک بہت کامیاب جو ہے وہ کنگ بنے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے لیے کہ اس کے لیے بہت بہترین تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے لیے ملٹری اسکلس کے لیے بہت زیادہ بندوبست کرتے ہیں، اور دنیا کی ہر فیسلٹی ان کے جو محل ہوتا ہے، محل کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔
دنیا کی ہر فیسلٹی اس بچے کو پرووائڈ ہوتی ہے، لیکن اس بچے کو یعنی کہ پرنس سدھارتھ کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتا. جو ان کا محل ہوتا ہے بس اپنے محل کی باؤنڈری کے اندر ہی اندر رہتا تھا. اب اس کو وہیں کے باغوں میں ہی گھوما کرتا تھا، جو گارڈن ہوتا اس گارڈن میں گھوما کرتا تھا. وہیں اس کو جو ہے وہ ساری ملٹری اسکل سکھائی جاتی تھی، وہیں اس کی تعلیم دی جاتی تھی. اس کو مطلب ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ تھی، لیکن یہ جو ہے اپنے محل سے باہر نہیں جا سکتا. یہ اس کی پابندی تھی، کیونکہ اس کے پیرنٹس کو یہ خوف تھا کہ یہ کوئی مذہبی پیشوا نہ بن جائے، بلکہ ہم اس کو ایک ملٹری اسکلس کے لیے ریڈی کریں اور یہ کوئی جو بہت زیادہ کامیاب جو وہ بادشاہ بنے. اچھا، ایک دن کیا ہوتا ہے، اب پرنس سدھارتھ کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بچے بھی بیبی بھی اس کا ہو جاتا ہے، مطلب اتنا بڑا یہ ہو جاتا ہے. پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو محل کے آدمی سے کہتا ہے کہ مجھے باہر جانا ہے، مجھے محل سے باہر کی دنیا دیکھنی ہے. اور جب یہ محل سے باہر نکلتا ہے تو یہ دیکھتا ہے، جیسے ہی محل سے باہر نکلتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا ہے. پھر تھوڑا سا آگے نکلتا ہے تو یہ بوڑھے لوگوں کو دیکھتا ہے، یہ وہاں پہ بیمار لوگوں کو دیکھتا ہے، یہ وہاں پہ پریشانیاں دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر تو اتنی پریشانیاں بھی موجود ہیں. کیونکہ یہ تو بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، اس نے تو کبھی مطلب پریشانی کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر پریشانی بھی ہو سکتی ہے، انسان مر بھی سکتا ہے، اور انسان بوڑھا بھی ہوگا، اور انسان کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، انسان کے پاس غربت بھی آ سکتی ہے. تو اس کو ان سب چیزوں کا تو علم ہی نہیں تھا کہ انسان کے ساتھ یہ سارے مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک دم اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے یہ سب دیکھے کہ دنیا میں تو یہ سب کچھ بھی موجود ہے، یہ دنیا کا رخ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو وہ مطلب پریشان حال ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جیسے someone who lives a life of prayer away from pleasure of the world، کہ دنیا کے جو لوگ جو ہے وہ مطلب اپنے جو ہے وہ اچھائی سے دور بھی جا سکتے ہیں. پرنس سدھارتھ encouraged an old man, a sick man and dead man and assisted all for the first time when he ventured out of his place. جب اپنی دنیا سے باہر نکلتا ہے وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے. اب جب وہ اتنے سارے مطلب دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر جو لگژری کے علاوہ بھی اتنی ساری چیزیں ہیں، پریشان ہو کے وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک جنگل کی طرف نکل جاتا ہے. اتنی پریشانیاں دنیا میں دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ مطلب وہ سوچتا ہے کہ پہلے کہ یہ اتنی پریشانیاں دنیا میں آئے کس وجہ سے ہیں. تو اسے کیا سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں جو ہماری خواہشات ہیں، دنیا کی ساری پریشانیوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ ہماری خواہشات سے. ہمارے جو اپنی زندگی کو لے کے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، ہم زندگی کو اتنا زیادہ مطلب سمجھتے ہیں نا کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں جو بہت زیادہ آسائشیں ہونی چاہیے. ہماری زندگی کی سب سے زیادہ پریشانیاں ہی وہیں سے شروع ہوتی ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم مزید اور کی خواہش کے اندر اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں. تو جب مطلب پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہ سب دیکھتے ہوئے میں اپنے محل سے باہر چلا جاتا ہے. اور جب وہ باہر جاتا ہے تو جب وہ 29 سال کا ہوتا ہے، بتائیں 29 years passed this way until one day out of curiosity shocked by what he saw he encouraged the reality he profound. یہ سارے مطلب وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر جا رہا ہے. اب وہ کئی سال گزارتا ہے میڈیٹیٹنگ میں. وہ جاتا ہے جنگل میں جاتا ہے اور جنگل میں درخت کے نیچے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. کیا کہتا ہے، وہ جنگل میں جاتا ہے اور جنگل میں جا کے جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. میں آپ کو ایک پکچر دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے. یہ گوتم بدھا کی بنائی ہوئی پکچر ہے. کیا کہتے ہیں جنگل سے نظر آ رہا ہے نا، تو یہ جا کے جنگل کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور پھر یہ لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مطلب زندگی جو ہے وہ
صرف خواہشوں کے لیے نہیں ہے، وہ اچھی باتیں سکھاتا ہے بدھا. یہ نہیں کہ بدھا جو ہے وہ ہم یہ سمجھیں کہ بدھا بری باتیں سکھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کا جو لالچ ہے وہ بہت بڑی مطلب ایک قرض ہے، ایک بد دعا ہے کہ انسان کے اندر جو اپنا سے لالچ ہے، ڈیزائر انسان کی اپنی خواہشات ہیں، وہ انسان کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں. اچھا ایک پکچر میں آپ کو اور دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے گا. تو وہ اس طریقے سے جنگل میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. اچھا اب دیکھیں آپ لوگ سائڈ میں لوگ نظر آ رہے ہیں نا، یہ لوگ کیوں، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ پھر بدھا کے پاس آنے لگ جاتے ہیں اسے اچھی باتیں سیکھنے کے لیے. کیونکہ بدھا کوئی بری بات نہیں سکھاتا تھا، وہ انسان وہ اچھی باتیں انسان کو لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا کہ جو انسان کی خواہشات ہیں یا انسان کے جو لالچ ہے وہ جو انسان کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. تو وہ وہاں پہ اچھی باتیں جو ہے وہ سکھاتا رہتا تھا. اچھا حتیٰ کہ اس کے پاس وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ وہیں پہ وہ پتے کھایا کرتا تھا اور بس اس جنگل میں بیٹھا رہتا تھا اور وہ لوگوں کے لیے پریشان ہوتا رہتا تھا. اور لوگ اس کے پاس آ کر جو ہے وہ اس سے اچھی باتیں سیکھتے رہتے تھے اور اسے نئی نئی مطلب جتنا بھی ہوتا تھا وہ اس سے مطلب سیکھ کے جایا کرتے تھے. اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بدھا جو ہوتا ہے وہیں پہ وہ بھوک بھوک کے مارے جو وہ مر جاتا ہے. اور جب وہ مر جاتا ہے وہاں پہ تو لوگ پھر بھی اس کی مطلب اب وہ مر گیا. اب پھر لوگوں نے جس جگہ وہ بیٹھا تھا نا جا کے اس جگہ پہ جا کے لوگ اس کی مطلب یاد کے اندر وہاں پہ جا کے لوگ بیٹھنے لگ گئے کہ یہاں پہ جو یہ بدھا ہوا کرتا تھا ہمیں اچھی باتیں سکھایا کرتا تھا. کچھ ٹائم کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے اس کی یاد میں جو ہے وہاں پہ ایک بت بنا لیا وہاں پہ کہ یہاں پہ یہ بدھا جو آپ کو جیسی مورتیاں نظر آتی ہیں نا بدھا والی، جو میں نے بھی آپ کو پکچر بھی دکھائی ہے، آپ کو بھی ابھی بھی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. تو یہ انہوں نے اسٹیچو جو ہے یہ اس کی یاد میں ہی بنا رکھا ہے. ایسا نہیں کہ بدھا جو ہے وہ خراب باتیں سکھاتا تھا یا لوگوں کو جو ہے وہ ایمان خراب کیا کرتا تھا، نہیں. اچھا سب سے زیادہ پتہ کیا ہوا کہ اس کے جو پہلے ہندو مذہب تھا. پہلے کون سا مذہب تھا؟ ہندو مذہب تھا. ہندو مذہب کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو ان کے چار جو ہے وہ کاسٹ سسٹم تھے. جو ان کا سب سے زیادہ کاسٹ جو سب سے زیادہ گندی کاسٹ تھی وہ کون سی تھی؟ وہ تھی شودرا. ٹھیک ہے، شودرا جو سب سے زیادہ مطلب پریشان حال تھے، جو ان کو بالکل نوکر بنا رکھا تھا اور بالکل بہت زیادہ گھسے پٹے لوگ تھے، مطلب تنگ حال پریشان حال لوگ تھے. تو سب سے پہلے تو اس کی طرف بدھا کی طرف جو ہے وہ جو شودراز تھے، شودراز لوگوں نے رخ کیا کیونکہ ان لوگوں کو جو ان لوگوں کے دلوں کو اس کی وجہ سے اطمینان ملتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک ریلیجن کی طرح سے یہ کہ بلیف بن گیا، ایک فیتھ بن گیا. ہندوازم مذہب تھا لیکن بدھزم کیا ہے؟ بدھزم فیتھ ہے، ایک ایمان ہے لوگوں کا صرف. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ اس کے یہ جو مطلب یہ جو آپ کو ایک سرکل نظر آ رہا ہے نا، یہ گوتم بدھا کی ٹیچنگس ہیں کہ وہ جو لوگوں کو اچھی باتیں سکھایا کرتا تھا. کہتا تھا کریکٹ ایکشن، اپنے ایکشن اچھے کیجئے، کریکٹ وے آف ارننگ، اپنے جو کمائی کے ذریعے ہیں ان کو اچھا کیجئے، کریکٹ ریمبرنس، اچھی یادیں بنائیے، اچھی چیزوں کو یاد رکھیے، کریکٹ اسپیچ، اپنی باتوں کو اچھا کیجئے، کریکٹ میڈیٹیشن، اپنی سوچ کو اچھا کیجئے، کریکٹ ایفرٹ، جو آپ کی محنت ہے ان کو اچھا کیجئے، کریکٹ بلیف، جو آپ کا ایمان ہے اس کو اچھا رکھے، کریکٹ تھاٹ، اپنی سوچ کو اچھا کیجئے. تو یہ ساری جو ہے وہ اس کی بلیف تھی. دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے دا 8 fold path is amazing the basic teaching of Buddhism. دیکھیں بدھا نے اچھی چیزیں سکھائیں لیکن لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے اس کی جو ہے وہ جو لوگوں کی غلطی کیا تھی، لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اس کی جگہ ایک مورتی بنا لی اور وہ بدھا کی طرح سے جا کے اس سے باتیں کرنے لگیں کہ ہمیں اب یہ چاہیے، ہمیں ابھی یہ پریشانی ہے. لوگ اس بدھ کے پاس جا کے جو اپنی پریشانیاں شیئر کرنے لگ گئے، اپنی باتیں شیئر کرنے لگ گئے، اسے مدد مانگنے لگ گئے. تو یہ چیز غلط تھی اور یہ چیز جو وہ آگے چل کے ایک بلیو میں، ایک ایمان میں کنورٹ ہو گئی. یہ مجھ سے میرا ایک امیج کھلنے رہا، میں آپ کو یہ والا امیج بھی دکھانا چاہ رہی تھی، تو میں نے آپ کو دکھا دیا تھا یہ والا. یہ دیکھیے پھر لوگوں نے نا دیکھیے اس طریقے سے لوگ جو اس کے پاس آ کر بیٹھنے لگ گئے تھے، لوگ آ کے ایسے اچھی باتیں سیکھا کرتے تھے. اور پھر جب وہ مر گئے تو پھر بت یہاں پہ بنایا
اور بت بنا کے اس کے پاس جو وہ لوگ بیٹھ کے سے باتیں کرنے لگ گئے کہ بھائی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے گھر میں یہ مسئلے مسائل ہیں، یہ بیماری ہے، آپ ہماری یوں مدد کیجیے. تو وہ پھر وہ جو ہے وہ ان کا مطلب وہ چیز غلط ہو گئی نا. پتھر تو کچھ مدد نہیں کر سکتا، انسان جب وہ زندہ تھا پھر بھی وہ ان کے لیے دعا کر سکتا تھا، ان کو سمجھا سکتا تھا. لیکن جب وہ مر چکا تو پھر وہ مر چکا، پھر وہ ایک عام انسان تھا، اس کے پاس کوئی مطلب کوئی طاقت نہیں تھی، کیا وہ کوئی خدا نہیں تھا. اس میں صرف ایک وہ لوگوں کو اچھی باتیں سکھا سکتا تھا، جیسے آپ اور میں بھی اچھی باتیں سکھا سکتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا بدھا کا چیپٹر تھا. اچھا، کرما اور دھرما یہ میں آپ کو بتاتے چلتی ہوں. ہاں، کہا جاتا ہے، ایک میں نے اس کا قصہ پڑھا بھی تھا کہ یہ مرا کیسے تھا. اب اب پتہ نہیں کہاں تک بات ٹھیک ہے کہاں تک بات سچ ہے، کیونکہ کتابوں میں تو 10 طرح کی باتیں لکھی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب جیسے کہ کہ مطلب ایک جنگل میں جا کر تو یہ بیٹھ گیا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن اس کو کوئی کھانے پہ بلاتا ہے، جیسے کھانے وغیرہ پہ انوائٹ کرتے ہیں لوگ، تو وہ اس کو کوئی کھانے پر بلاتا ہے. اب جب یہ کھانے پر وہاں جاتا ہے تو یہ اس کو مطلب جنگل میں تو کھانا نہیں ملتا تھا، تو یہ پتے وتے کھایا کرتا تھا، اس کے اسٹمک کو کھانے کی تو عادت ہی نہیں تھی. تو یہ وہاں پہ جا کے جب کھانا کھاتا ہے تو یہ کھانا وہ ڈائجسٹ نہیں کر پاتا، اور اس سے مطلب پتا نہیں اس کو کیا ہوتا ہے، وہیں پہ یہ مر جاتا ہے. خیر اللہ گاڈ نوز بیٹر. لیکن ہم لوگ کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس طاقت ہے، تمام طاقتیں جو ہیں وہ ان کا مالک اللہ ہے. ٹھیک ہے، بدھزم جو ہے یہ صرف ایک لوگوں کا بلیو ہے، لوگوں کا ایک فیتھ ہے کہ ایسا ایک شخص ہوا کرتا تھا جو لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. تو بس یہی آج کا لیکچر تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں اس کا کام بھیج دوں گی، اور ہم جو ہے نیکسٹ کلاس کے اندر باقی کام کمپلیٹ کریں گے. ٹیک کیئر.